اہل سنت میں اعلیٰ حضرت ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اور جہاں پر کوئی ایسی بات آ جائے کہ بس یہ اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا ہے، اس طرح کا لکھا ہے، تو بس یہ حرف آخر ہے، اس سے باؤنڈری پار نہیں کرنی ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ اعلیٰ حضرت ہی کیوں؟ اہل سنت جو ہے وہ تمام ہی مشائخ اور علماء اہل سنت کا ذکر کرتے ہیں. اہل بیت اطہار، اولیاء کاملین رحمہم اللہ اجمعین، تابعین کا، سبھی کا تذکرہ الحمدللہ یہ ہو رہا ہوتا ہے. ایام منائے جاتے ہیں اور اس میں باقاعدہ ان کے فضائل ذکر کیے جاتے ہیں. تو ایسا نہیں کہ صرف امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کا ذکر ہی کیا جاتا ہو. ہاں، کچھ افراد وہ ہوتے ہیں کہ جن کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اہل بیت اطہار جو ہیں سبھی پاکیزہ نفوس ہیں، اور وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہمارے سروں کا تاج ہیں، لیکن ان میں سے بعض کا خاص طور پہ تذکرہ ہوتا ہے. جیسے ہمارے بچے کے منہ پر بالخصوص امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر یہ جاری رہتا ہے. ان کے بارے میں جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے، ان کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. تو بعض ہستیاں ہوتی ہیں کہ جن کا تذکرہ یہ بکثرت ہوتا ہے. بہت سارے ائمہ ہیں، لیکن بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا ذکر ہوتا ہے. کئی اولیاء ہیں، لیکن بالخصوص غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کا ذکر ہوتا ہے. تو بعض وہ ہستیاں ہوتی ہیں کہ جن کو کسی مخصوص مقام پر ایک طبقے کے اندر اور ایک جگہ کے اندر خاص طور پر ایک پذیرائی یہ حاصل ہوتی ہے. اہل سنت کا ظاہر ہے کہ جو دائرہ کار ہے وہ پورے عالم اسلام ہے، اور سب سے بڑی جو اسلام کی جماعت ہے وہ جماعت اہل سنت کی ہے. تو لہذا اس میں تذکرے تو تمام ہی مشائخ کے ہو رہے ہوتے ہیں، بزرگوں کے ہو رہے ہوتے ہیں. ہمارا جو پاک و ہند ہے یا جہاں جہاں اردو بولنے والے مسلمان موجود ہیں، اور عرب بھی بکثرت ایسے ہیں جو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کی خدمات سے بخوبی واقف ہیں. تو امام اہل سنت کا ذکر خیر ہمارے یہاں یوں بکثرت کیا جاتا ہے، جیسے دیگر میں نے کچھ مثالیں دی ان کا ذکر کیا جاتا ہے. اس کی وجہ ہوتی ہے مخصوص کہ غوث پاک کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ دوسروں کے مقابلے میں ان کی جو کرامات ہیں اور ان کی جو تعلیمات ہیں وہ دوسروں کے مقابلے میں واضح ہیں، زیادہ ہیں. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی کا ذکر اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی تقلید کرنے والے ہیں، ان کے مسائل جو قرآن و سنت سے انہوں نے بیان کیے ہیں ان کو فالو کرنے والے ہیں، تو اس لیے ان کا ذکر زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کا ذکر خیر بکثرت کرنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس دور پرفتن کے اندر کہ جب ایمان چھیننے کے اور ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے یہ آزمائے جا رہے تھے، اور جگہ جگہ گھاتیں لگی ہوئی تھیں کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کا ایمان چھینا جائے، ان کے اندر سے عشق رسول کو نکالا جائے. تو ایسے پرآشوب ماحول میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علماء کے گروہ کا سرخیل بن کر یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کی، عشق رسول کی حفاظت کی، اور ایسے علماء تیار کیے کہ جو بعد میں بھی لوگوں کے ایمان کی یہ حفاظت کرتے رہے. تو ہمارے یہ محسن ہوئے، اور بہت بڑے محسن ہوئے، کہ چھوٹے موٹے محسن نہیں. تو محسن کا تذکرہ یہ کیا جاتا ہے، احسان کرنے والے کے احسان کو نہیں بھولا جاتا. پھر اس کے بعد یہ تو اللہ کا فضل ہوتا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے وہ عطا فرما دیتا ہے. تو لوگوں کے دلوں کے اندر محبت ڈال دیتا ہے. تو ہمارے دلوں کے اندر، اور ہمارے نہیں کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کے اندر اللہ پاک نے امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی کی محبت ڈالی ہے. تو یہ اللہ پاک کا عطا کردہ انعام ہے امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی کے لیے کہ وہ مسلمان جو ہے وہ خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ ان کا بکثرت ذکر کرتے ہیں. تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس لیے ان کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. تو اب اس پر جلنا نہیں چاہیے، اس پر حسد نہیں کرنا چاہیے. اللہ پاک جس کو جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. تو یوں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کا ذکر خیر ہمارے یہاں زیادہ کیا جاتا ہے. جہاں تک رہا آپ نے آنکھ بند ہونے کی بات کی کہ جو امام علیہ سنت نے فرما دیا تو وہ حرف آخر ہے. وہ حرف آخر اس بنیاد پر نہیں کہ نعوذ باللہ کوئی امام علیہ سنت کو نبی تسلیم کرتا ہو یا آپ کی بات کو کوئی قرآن و سنت تسلیم کرتا ہو، ایسا نہیں. یا انہوں نے اپنا کوئی نیا مذہب بیان کیا ہو، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات جو بھی ہے وہ اصول شریعت کے مطابق ہوتی ہے، وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگی. وہ شرعی اصول و ضوابط جو قرآن و سنت سے علماء نے بیان کی ہیں اس کے عین مطابق ہوتی ہے. الحمدللہ. تو جب وہ اس کے عین مطابق ہے، اس کو تسلیم کرنے کا سیدھا مطلب یہ ہے جو مسئلہ بیان کیا. اعتقاد میں دیکھیں جو عقائد و نظریات ہوتے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. یعنی جو ہمارے نظریات ہیں وہ ساری دنیا کے اہل سنت کے نظریات ہیں، اس کے اندر اختلاف کی کوئی بات ہی نہیں ہے. ہم نے جو دوسروں نے تسلیم کیا ہے وہی ہم نے تسلیم کیا ہے، وہی سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے. جہاں تک رہا فقہی مسائل کے اندر، تو اس میں بھی امام اہل سنت نے
جو طرز اختیار کیا ہے، جو مسائل کے اندر موقف اختیار کیا ہے، جو اس میں اصول و ضوابط بیان کیے ہیں، تو پڑھنے والا اصل میں پڑھا نہیں ہوتا، پڑھنے والا خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ عین جو اصول اور ضوابط ہیں، قاعدے ہیں، اس کے مطابق گفتگو ہے. تو گویا یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے جمہور کی بات جو تسلیم کی جاتی ہے وہ امام اہل سنت کر رہے ہوتے ہیں، یوں ہم ان کی بات کو حرف آخر قرار دیتے ہیں. نعوذ باللہ کوئی قرآن و سنت اس کو قرار نہیں دیتا. ہاں قرآن و سنت کے عین مطابق ہے یہ قرار دیا جاتا ہے.